ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، آپ احباب کے علم میں ہیں ذو الحجہ شریف کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اسلام کا آخری مہینہ اور ہجری سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس ماہ مقدسہ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے اور اس ماہ مقدسہ کی جو فضیلت ہے، اس ماہ مقدسہ کے اعمال کی جو اجر و ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کا حکم صادر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر آیت اور چھوٹی آیت جو ہے جو اتاری وہ سورۃ الکوثر کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ غور کرنے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل لفظ انا استعمال نہ کرتا اور اتنا کہہ دیتا اعطیناک الکوثر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، ہم نے آپ کو جنت میں جو حوض کوثر ہے وہ عطا فرما دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرما دی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرما دی، ہم نے آپ کو کثرت علماء عطا فرما دیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ظاہری حسن و جمال عطا فرما دیا، ہم نے آپ کو باطنی کمالات سے جو ہے وہ مزین فرما دیا، ہم نے آپ کے ظاہر اور باطن کو جو ہے اپنی عطاؤں سے مزین فرما دیا، اور ہم نے آپ کے دامن میں خیر کثیر رکھ دی ہے، ہم نے آپ کے دامن میں کوثر رکھ دی ہے، ہم نے آپ کے دامن میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں رکھ دی ہیں، ہم نے آپ کے دامن میں اور آپ کے دست مقدس میں جو ہے جس کو قرآن ید اللہ، اللہ کا ہاتھ کہتا ہے، اس میں ساری کائنات کی خیر رکھ دی ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ وہ ایسے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کے جو خالی ہاتھ نظر آتے ہیں، جو خالی ید محمد نظر آتا ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے اسی دست مقدس میں کونین کی نعمتیں رکھ دی ہیں، دارین کی سعادتیں رکھ دی ہیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی رکھ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ سوال یہ تھا انا
کو ہٹا دیا جاتا جملہ پھر بھی بن جاتا، انا کو ہٹا دیا جاتا اللہ کی عطا پھر بھی ثابت ہوتی، انا کو ہٹا دیا جاتا اللہ کی دائن پھر بھی ثابت ہوتی۔ فرق اتنا ہے انا کو ہٹا دیا جائے تو جملہ فعلیہ بنتا ہے، انا کو لگا دیا جائے تو جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ دوام کے لیے بنا ہے، جملہ اسمیہ استمرار کے لیے بنا ہے، اور جملہ اسمیہ ہمیشہ کی عطا کے لیے بنا ہے۔ گویا کہ رب یہ کہنا چاہتا ہے حبیب ہمیشہ کے لیے ہم نے آپ کے دامن میں خیر کثیر رکھ دی ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے آپ کے دست مقدس میں کوثر رکھ دی ہے، خیر کثیر رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کے دامن میں خیر کثیر رکھ دی ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، کوثر اللہ تبارک و تعالی نے کوثر عطا فرمایا۔ کوثر فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید یا عربی اسلوب جو ہے ایک اور بھی ہے، یوں ہوتا انا اعطیناک الکثیر، یہ بھی ٹھیک تھا، انا اعطیناک الکثرۃ، یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن سوال یہ ہے اللہ نے کوثر کیوں کہا، کثرت میں مبالغہ کیوں کیا، عطا میں مبالغہ کیوں کیا؟ یاد رکھیے گا کثیر جو ہے اس کا مقابل قلیل ہوتا ہے۔ بھائی یہاں پر افراد کثیرہ موجود ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں افراد قلیلہ بھی تو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کثیر عطا فرماتا تو پھر اس کا مقابل تھا اور وہ قلیل تھا، اللہ کثرت عطا فرماتا اس کا مقابل قلت تھا کہ اللہ نے کثرت تو آپ کو عطا کر دی ہے لیکن قلت کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے، کثیر تو آپ کو عطا کر دیا ہے، قلیل کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اس لیے جہاں پر کثیر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں قلیل پایا جاتا ہے، اور جہاں پر کثرت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں قلت پائی جاتی ہے، اور جہاں پر جو ہے میجورٹی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں مینورٹی پائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے جو آپ کو دیا ہے، کوئی سوچنے والا یہ نہ سوچے کہ اللہ نے کثیر دیا ہے کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھ دیا، اللہ نے کثرت دی ہے کچھ نہ کچھ بچا لیا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہے حبیب ساری خیر جو ہے، ساری کثرتیں جو ہیں، ساری عطائیں جو ہے ہم نے آپ کے دامن میں ڈال دی ہے۔ اچھا ایک باتیں اس پر بہت ہیں، علماء نے اس پر جو کلام کیا ہے، اس پر جو کتابیں لکھی ہیں، اگر محض ہم ان کتابوں کو پڑھ کر کے آپ کو سنانا شروع کر دیں اور ان کتابوں سے ہی ہم آپ کو بتانا شروع کر دیں تو یاد رکھیے گا علماء نے اس پر بڑا کلام کیا ہے، لیکن اگلا جملہ سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب ہم نے خیر کثیر آپ کے دامن میں رکھ دیا ہے، اور حدیث پاک میں ہے اللہ فرماتا ہے اوتی تو مفاتیح الارض،
حبیب فرماتے ہیں اللہ نے جنت کی، اللہ نے زمین کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اوتیت مفاتیح الجنت، اللہ نے جنت کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اوتیت مفاتیح النار، فرمایا جہنم کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ خیر کی جتنی بھی چابیاں ہوں گی، خیر کے جتنے بھی درجات ہوں گے، خیر کی جتنے بھی عطائیں ہوں گی، اللہ میرے ہاتھ میں رکھ دے گا اور فرمائے گا حبیب اب تیری امت موجود ہے، تیرے گناہگار امتی موجود ہے، تیرے سے محبت کرنے والے موجود ہیں، ہر خیر ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے، ہر بھلائی ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ قرآن کہتا ہے فمنن، اے حبیب آپ عطا کرتے جائیں، ہم آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ دوستو اگلا جملہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فصلی، اے حبیب نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ سبحان اللہ بول گئے، قربانی کرے، یہ بھی ایک زبردست عمل ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کہتے ہیں فصلی، اے حبیب نماز پڑھیے، ونحر قربانی کیجیے۔ قربانی سے جو پہلی نماز ہوتی ہے، قربانی ادا کرنے سے جو پہلی نماز ہوتی ہے وہ صلاۃ الاضحیٰ ہوتی ہے، نماز عید قربانی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ قرآن نے بتا دیا حبیب فصلی، جب 10 ذو الحجہ کا دن ہو تو پھر اس وقت جو ہے عید ذو الحجہ اور عید قربانی اور عید بقرہ جو ہے اور صلاۃ عید جو ہے یہ بھی پڑھی جائے، ونحر، اور اس کے بعد قربانی بھی کی جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ قربانیاں کرتے ہو، گلیاں آلودہ کرتے ہو، قربانیاں کرتے ہو، علائشیں پھیلاتے ہو، قربانیاں کرتے ہو، تعفن پھیلاتے ہو۔ قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ تعفن پھیلتا ہے، علائشیں پھیلتی ہیں، اسمیل پھیلتی ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہوتا، یہ آپ کی غلطی ہے، شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہے، شریعت یہ آپ کی غلطی ہے۔ قربانی آپ گلیوں میں کریں اور گلیوں کو صاف نہ کریں، قربانی آپ روڈوں پر کریں اور روڈوں کو صاف ستھرا نہ رکھیں۔ آپ قربانی عام جو ہے وہ لوگوں کی جو عام آباد گاہیں ہیں وہاں پر کریں اور اس جگہ کو صاف ستھرا نہ کریں، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کا گناہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اس وجہ سے قربانی کرنا رکا نہیں جائے گا، قربانی سے ممانعت وارد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اچھا ایک اور بھی پبلک کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضرت قربانی کا تعلق تو پاکستان سے ہے ہی نہیں، قربانی کا تعلق تو پاکستان سے ہے ہی نہیں، قربانی کا تعلق تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جی قربانی کا تعلق کس سے ہے؟ کہتے ہیں قربانی کا تعلق مینا سے ہے، قربانی کا تعلق حرم میں ہے، قربانی کا تعلق جو ہے وہ میدان مینا میں ہے، حدود حرم میں ہے، اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، ہاں حدود حرم میں بھی قربانی ہوتی ہے، مینا میں بھی قربانی ہوتی ہے، اور وہ قربانی جو ہے وہ قربانی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ صاحب نصاب ہیں، اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ مالدار ہیں، بلکہ نہیں، اگر آپ نے حج قران کیا ہے اس کے شکرانے میں وہ قربانی ہوتی ہے، آپ نے حج تمتع کیا ہے اس کے شکرانے میں جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے، اور کوئی واجب تم نے چھوڑ دیا ہے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے وہاں قربانی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا، پیسے اتنا تھے جو حج کرنے کے لیے پہنچ گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے بتائیں وہ قربانی وہاں کرے گا یا نہیں کرے گا؟
وہاں کرے گا، یہاں نہیں کرے گا، یہاں نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ حج کرنے کے لیے چلا گیا ہے، اس کے پاس اتنا وافر کا پیسہ ہے، وہ حج بھی کر سکتا ہے اور حج تمتع بھی کر سکتا ہے، اس کی قربانی بھی کر سکتا ہے، حج قران بھی کر سکتا ہے، اس کی قربانی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہاں بھی کافی مال چھوڑا ہے، یہاں پر بھی کافی پیسے چھوڑے ہیں، یہاں پر بھی وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، تو اس کی جو وہاں قربانی ہوگی وہ حج کا شکرانہ ہوگا، وہ اللہ کی عبادت کا شکرانہ ہوگا۔ جو یہاں قربانی ہوگی وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہوگی، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے۔ یہاں جو قربانی کی جاتی ہے وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ثابت کیا ہے کہ قربانی جو ہے وہ پوری دنیا میں کی جائے گی، وہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ حج کا شکرانہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حج کا شکرانہ ہوتا ہے۔ یہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنیے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اقام رسول عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ہجرت کرنے کے 10 سال مدینہ میں رہے، آپ نے مدینہ میں دن گزارے۔ فرمایا ہر سال حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر 10 سال، پورے 10 سال کسی سال بھی حضور نے قربانی قضا نہیں کی، قربانی چھوڑی نہیں تھی، اور تھے مدینہ میں۔ مدینہ میں مینا تو نہیں ہے، مدینہ میں عرفات تو نہیں ہے، مدینہ میں جو ہے وہ میدان مزدلفہ تو نہیں ہے، لیکن حضور نے 10 سال قربانی نہیں چھوڑی مدینہ میں رہ کر کے۔ پتہ یہ چلا قربانی جو مینا میں کی جاتی ہے اس کا تعلق حج سے ہے، جو عام شہروں میں کی جاتی ہے اس کا تعلق صاحب نصاب ہونے سے ہے۔ حضور نے 10 سال قربانی کی، مدینہ میں کبھی قضا نہیں کی، مدینہ میں مینا بھی نہیں تھا، مدینہ میں عرفات بھی نہیں تھا، مدینہ میں حج بھی نہیں ہوتا، پھر بھی حضور نے کی۔ تو پتہ یہ چلا صاحب نصاب اگر پاکستان میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے، وہ اتنا مال رکھتا ہے کہ قربانی کر سکے، وہ جس شہر کا بھی باشندہ ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، قربانی واجب ہوگی۔ یہ ڈھکوسلے کوئی نہ چھوڑے کہ قربانی کا تعلق جو ہے وہ مینا سے ہے، قربانی کا تعلق جو ہے عرفات سے ہے، قربانی کا تعلق جو ہے وہ عزیزیہ سے ہے۔ نانا میرے بھائی، وہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ حج کے شکرانے میں ہوتی ہے، اور یہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ آئیے میں آپ کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سناتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، فرمایا اے علی، ہر سال میری طرف سے تو قربانی کرتے رہنا، ہر سال میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور روضہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اور مزار مبارک میں تشریف لے گئے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سال بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ترک نہیں کیا، میں ہر سال قربانی کرتا تھا، ہر سال جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر
کوئی مرحوم اپنے مرحوم والد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنی میت کے لیے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک فرقہ ایسا یہاں بھی پایا جاتا ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی، اتنے سادے نہ بنا کرے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے، نہیں 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 نہیں، مرحومین کے لیے تو دعا کرنا جائز نہیں ہے، تم قربانی کرتے ہو۔ تمہیں تو پتہ چل گیا ہوگا نا یہ کون لوگ ہیں، ہاں اس کا پتہ رکھا کرے ہے۔ تو بھائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیے، حضرت عن حنش قال رأيت عليا رضی اللہ تعالی عنہ یضحی بکبشین، میں نے مولا علی کو دیکھا وہ دو دمبے لے کر کے آئے، دو مینڈھے لے کر کے آئے، دو جانور لے کر کے آئے اور وہ ان کو ذبح کر رہے تھے۔ فقلت له ما هذا، میں نے کہا علی یہ دو جانور ذبح کیوں کر رہے ہیں، دو مینڈے ذبح کیوں کر رہے ہیں، دو یہ جانور ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، فرمایا میرے محبوب نے مجھے وصیت کی تھی علی میری طرف سے وصیت، میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ فرمایا فانا اضحی عنہ، میں اپنی بھی قربانی کرتا ہوں اور اپنے مرحوم کی بھی قربانی کرتا ہوں، اپنی بھی قربانی کرتا ہوں اور حضور کی وصیت پر بھی عمل کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا مولا علی دو جانور لاتے تھے، پہلے اپنا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ بھی اگر والدین کی طرف سے قربانی کریں گے، اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کریں گے، تو پہلے حصہ آپ کا اپنا ہوگا اور دوسرا حصہ کس کا ہوگا؟ مرحوم کا۔ دوسرا حصہ کیا ہوگا؟ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابا کی قربانی ایک حصہ رکھ سکتا ہوں، ابا کی قربانی کر لوں، جائز ہے؟ پہلے آپ کا اپنا حصہ پورا کریں، پہلے آپ اپنا حصہ پورا کریں، بعد میں مرحومین کے لیے حصہ رکھنا جائز ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، مرحومین کے لیے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی یہ عمل کیا، آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عمل خود بھی کیا، حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ جانور منگوائے ذبح کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان جانوروں کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور نے اس جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، فرمایا یا اللہ یہ جو میں نے قربانی کی ہے نا، میرے لیے بھی اس کا ثواب قبول فرما، میری آل کے لیے بھی ثواب قبول فرما، اور میری امت کے ہر فرد کے لیے بھی ثواب قبول فرما۔ زور سے بول دے سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیں، حضور اگر معراج پر جاتے ہیں تو اپنی امت کو نہیں بھولتے، معراج پر جاتے ہیں تو اپنی امت کو نہیں بھولتے، اور اگر غار میں جاتے ہیں تو اپنی امت کو نہیں بھولتے، اور اگر قربانی کرتے ہیں تو اپنی امت کو نہیں بھولتے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اپنے محبوب کی ہمیشہ یاد بنائیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں، فرمودات پر عمل کریں اور حضور کے احکامات پر عمل کریں۔ تو قربانی انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ ہفتے والے دن جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز قربانی ہوگی، اور ہفتے والے دن جو ہے وہ ذوالحجہ 10 ذوالحجہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا قربانی بھی 3 دن ہوتی ہے۔ کتنا دن ہے؟ کتنا دن ہے؟ 3 دن، 10 11 12، بس یہ چوتھے دن والے بھی یہاں بدبخت پائے جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں یار، اندازہ لگائیں، ہر مسئلے میں پھڈا،
اچھا چلیں بھائی، میں واللہ کہتا ہوں یہ جو چوتھے دن والے ہیں، چوتھے دن والے ہیں، قرآن و حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن قربانی کرنا ثابت کر دے. نبی سے فرمان نہیں، نبی کا عمل ثابت کر دے کہ حضور نے دوسرے دن قربانی کی ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، کی نہیں ہے. تیسرے دن کرنے کا حکم دیا ہے، کی نہیں ہے. پہلے دن حضور نے کی ہے، پہلے دن کی ہے. تو افضل تو یہی ہے کہ قربانی پہلے دن کی جائے، بہتر تو یہی ہے قربانی پہلے دن کی جائے. حضور کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا قربانی پہلے دن کی جاتی. حضور کی حدیث پر عمل کرنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ قربانی پہلے دن کی جاتی. لیکن دوسرے دن ثابت نہیں ہے، حضور کا کرنا ثابت نہیں ہے، کہنا ثابت ہے. تیسرے دن کرنا ثابت نہیں ہے، کہنا ثابت ہے. بدبختو، چوتھے دن نہ کرنا ثابت ہے نہ کہنا ثابت ہے. چوتھے دن بولے چوتھے دن نہ کرنا ثابت ہے نہ کہنا ثابت ہے. پھر بھی ٹھیکا ہے کہ ہم تو نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہیں، نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں. ظالمو، جتنا تم نے نبی کے فرمان کا مذاق اڑایا، تم نے نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا، نبی کے فرمودات کا مذاق اڑایا، تماشا بنایا ہوا ہے کہ حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں. نا رب کعبہ کی قسم، دنیا میں نبی کے ارشاد پر، نبی کے فرمان پر، نبی کے احکام پر اگر ہر حوالے سے کوئی مسلک عمل کرتا ہے تو وہ مسلک اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے. اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے. السلام علیکم.